السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عقیل قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عقیل آفیشیل۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج میں مختصر سے لیکن ایک اہم مدعے پہ ڈسکس کرنے والا ہوں، اور امید کروں گا کہ آپ بھی اپنے آراء سے ضرور نوازیں، کیونکہ آپ کی آراء وہ ظاہر سی بات ہے میرے لیے مفید ہوتی ہے اور میں اسے آگے شیئر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی یوپی گورنمنٹ میں جو مدرسے کے سروے کا حکم دیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس سے ایک عالم اسلام میں کہہ لیں یا پھر ہندوستان کے تمام مدارس پہ یہ بات عائد ہو گئی کہ اب سب کو سروے دینا ہے، یعنی کہ اپنا مدرسے کا چیک اپ کرانا ہے کہ مدرسہ کیسا ہے، اوتھنٹک ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل ہیں یا نہیں ہے، یا پھر غیر قانونی نہیں ہے، یا پھر اسی طرح کسی دوسرے کی زمین پہ مدرسہ نہیں ہے۔ یہ سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پورے ٹاپک کو آگے آپ سے ڈسکس کروں، آپ کے سامنے بیان کروں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آگے مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مدرسے کا سروے اور مدرسے کی تھوڑی سی ہم تاریخ بھی ذکر کریں گے۔ تو جس طرح سے پتہ ہے کہ مدرسے کا نظام وہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ آج 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، یا آزادی کے بعد سے ہی، یا آزادی سے پہلے ہی، یا صرف دارالعلوم کے قیام سے ہی مدرسے کا نظام شروع ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر مدرسے کو ہم دوسرے لینگویج میں کہیں تو ہم اسے کالج، یونیورسٹیز اور اسی طرح اسکول وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدرسہ ظاہر سی بات ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور سب سے پہلا جو مدرسہ ہے جو صفہ کا تھا، جو اصحاب صفہ کا تھا، کہ جس کی فضیلت بھی بہت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مدرسہ تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ اصحاب صفہ تھا، یعنی کہ صفہ کی جماعت تھی، جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، احادیث کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احادیث سیکھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، محفوظ رکھتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد جس طرح سے آگے زمانہ ترقی کرتا گیا اور علوم و فنون اپنا رنگ دکھانے لگے، تو تمام لوگوں نے علوم و فنون کو اچھے سے سیکھا، اور صرف عالم اسلام میں ہی نہیں، اور صرف مسلمانوں نے نہیں، غیروں نے بھی اچھی تعلیم حاصل کی، چاہے وہ طب کی تعلیم ہو، یا پھر جغرافیہ ہو، یا فلسفہ ہو، تمام چیزوں کا علم سیکھا۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ مسلمانوں کی جو مادری تعلیم تھی، جو فنڈامنٹل تعلیم تھی، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم تھی، اور اس کے بعد محدثین کی ایک لائن لگ گئی، اور ایک سے ایک بڑے محدث آئے جنہوں نے حدیث کی خدمت انجام دی، اور ایک سے ایک مفسر آئے جنہوں نے قرآن کی بہترین خدمت انجام دی۔ اور پھر مدرسے کا جو نظام شروع ہوا وہ فارس سے شروع ہوا، اور اسی طرح ایران سے لے کر ازبکستان سے لے کر، اور اس طرح بخارا، سمرقند، اور اس طرح بغداد میں، پھر یہاں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ مدرسہ کا قیام آج آیا ہے عمل میں، یہ اس سے پہلے نہیں تھا، بلکہ شروع اسلام کے دور سے ہی مدرسے کا نظام چلا آ رہا ہے۔ بادشاہوں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ خود وہ ایک مدرسہ قائم کرتا تھا، اور اس کے اخراجات بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ مدرسے کے اخراجات، وہاں کے معلمین کے اخراجات، وہاں کا وظیفہ سارا خود خلیفہ دیکھتا تھا یا پھر بادشاہ دیکھتا تھا۔ لیکن جو یہ سسٹم آگے چلتا گیا، اور جس طرح خلافت بدلتی گئی، حکومت بدلتی گئی، تو جو حاکم ہوئے انہوں نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا، ان کو اخراجات دیا۔ بہت سارے مشہور مدرسہ جیسے کہ بغداد کا مشہور مدرسہ، اسی طرح مسجد قرطبہ میں جو مدرسہ تھا، جو مسجد ہے وہیں پہ مدرسہ تھا، اور بیک وقت وہاں پہ لاکھوں طلبہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف مسلمان وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یورپ کے جتنے بھی تعلیم یافتہ تھے اس وقت یہی پسند کرتے تھے کہ ہم اندلس میں جا کر مسجد قرطبہ میں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ وہ جو دور تھا وہ مسلمانوں کا سنہرا دور تھا، گولڈن ایرا تھا، کہ جس میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم یہاں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اور وہی مسجد قرطبہ
جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پہ تفسیر کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پہ منطق اور فلسفہ کی تعلیم ہوتی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ طب کی تعلیم بھی ہوتی تھی، سائنس کی بھی تعلیم ہوتی تھی، طب کی بھی تعلیم ہوتی تھی، اسی طرح فلکیات کی تعلیم ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کا لنڈن اور امریکہ تھا کہ جہاں پہ سارے لوگ علمی حضرات جانا پسند کرتے تھے اور رجوع کرنا پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہی زمانہ بدلتا گیا، مسلمانوں کی حکومت گرتی گئی اور مسلمانوں کے اندر بھی تنزلی آتی گئی، بادشاہوں کے اندر، خلفاء کے اندر، تو اس طرح سے مدرسے کا نظام ہر وقت ہر دور میں بدلتا گیا، کہیں کسی دور میں کہیں کسی دور میں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے علم کی خدمت کو لیتا رہا اور علم کو پھیلاتا رہا ایک زمانہ، اور اس طرح سے طالبین علم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہے۔ یہ ہم کسی اور دن بات کریں گے کہ وہ مدارس ان کی اہمیت کیا تھی اور وہ کس طرح سے مدرسے چلتے تھے، یہ کسی اور ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ فی الحال ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مدرسے کا نظام کب شروع ہوا۔ تو اگر دیکھا جائے تو جب سے یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت آئی، اس وقت سے ایک یہ نظام بنا کہ مدرسے کا نظام رکھا جائے جہاں پہ تعلیم حاصل کیا جائے۔ جس طرح سے خانقاہ قائم ہوتے تھے اس طرح سے مدرسے کا بھی نظام تھا۔ تو جتنی بھی سلطنتیں یہاں پہ رہی ہیں ان سب کے زمانے میں مدرسے کا نظام چلتا رہا۔ خود مغل کے دور میں دہلی میں 1000 سے زائد مدارس تھے، چاہے وہ جامع مسجد میں مدرسے چلنے والے ہو یا اور بھی جو مدرسے تھے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے تھے، یہ تمام مدرسے کا نظام شروع سے چلا آ رہا تھا۔ اب یہاں پہ جب انگریز آئے اور انگریزوں کا تسلط قائم ہوا اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی حکومت قائم کی اور جگہ جگہ حکومت میں دخل اندازی کرنے لگی اور اس طرح سے اس کی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد جو صورتحال بگڑی اور جو مسلمان تنزلی کے شکار ہوئے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہوئی اور مسلمانوں نے آزادی وطن کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، تو آپ یہاں پہ آئی بٹن پہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو دور تھا وہ بالکل مسلمانوں کے لیے ایک غمزدہ دور تھا اور ایک رنجیدہ اور سنجیدہ دور تھا، کہ جس میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ تھا، کیونکہ وہ جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ جس میں مسلمان بہت ہی پریشانی کے شکار ہوئے تھے اور طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ انگریزوں نے حکومت جو چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی اور اس کا جو زیادہ دکھ تھا وہ مسلمانوں کو ہی تھا اور مسلمان ہی اس کا بھگت رہے تھے۔ مسلمانوں کے ہی مال و جائیداد کو لوٹا گیا، مسلمانوں کے ہی زمین پہ قبضہ کیا گیا، مسلمانوں کو ہی تحت دیگ کیا گیا اور مسلمانوں کی ہی شناخت کو چھیننے کی کوشش کیا گیا۔ نوبت یہ آ گئی کہ انگریز مشنری جو ہے وہ جگہ جگہ اپنے جال پھینکنے لگے اور مسلمان بچوں کو مشن سے قریب کیا اور اس طرح سے ان کو انگریز بنانے کی ایک سازش شروع ہو گئی۔ اس وقت چند علماء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا تھا، وہ جو ہے اس کام کے لیے آگے بڑھے اور پھر انہوں نے اس فکر کو لیا اور اس چیز کو بھانپا کہ اگر ہمیں ہندوستان میں اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے، تو ہمیں ایک ایسا مدرسہ قائم کرنا ہوگا، ایک ایسا نظام بنانا ہوگا کہ جہاں پہ ہم دینی تعلیم بھی دے سکیں اور ان انگریزوں سے لڑنے کے لیے وہاں پہ ایک ہم فوج بھی تیار کر سکیں۔ تو یہ صورتحال تھی، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خدمت جو ہے انجام لیا اور جس میں سر فہرست حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، باقی کے دیگر علماء بھی شریک تھے، اور اس طرح سے پھر دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ اور دارالعلوم کے قیام کا مقصد صرف یہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی، ملک کی صورتحال، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اس طرح ہندوستان میں وہ اس دور میں، اس سنگین دور میں مسلمانوں نے یہ پہلا قدم لیا کہ جس دور میں علماء کو ختم کیا جا چکا تھا، مدارس کو منہدم کر دیا گیا تھا، اس دور میں ایک جنگل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں سے یہ خدمت لی۔ وہ مدرسہ قیام میں آنے کے بعد جس نے ملک کی آزادی کے لیے سینکڑوں مجاہدین کو پیدا کیا، حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہی کے فرزند تھے کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کے ساتھ زندگی بھر لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ انگریزوں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے
ملک کی اور ملت کے خاطر دارالعلوم نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ آزادی کے بعد پھر یہ سارے مدارس چلتے رہے اور ہندوستانی قوانین میں یہ بات جب جمہوریت قائم ہوئی اور ہندوستانی قوانین میں تمام مذاہب کو آزاد دیا گیا کہ ہر مذہب والے اپنے دین پر پریکٹس کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہندوازم کو فالو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اگر کوئی مسلم ہے اور وہ مسلمان پہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے تمام مذہب والوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے لیے مندر بنائیں، آپ اپنے لیے گرودوارہ بنائیں، آپ اپنے لیے چرچ بنائیں، اسی طرح آپ اپنے لیے مسجد بنائیں، آپ مدرسے بنائیں، آپ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مدرسے کا نظام چلتا چلا آ رہا ہے، جس سے ظاہر سی بات ہے حکومت نے بھی اجازت دی ہے اور کسی طرح سے بھی غیر مذہب والوں کی بھی شکایت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو سروے کی بات آ رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سروے جو ہو رہا ہے یہ قانونی حق ہے کہ حکومت کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ضلع میں، اس کے صوبے میں، اس کے ملک میں کتنے مدارس ہیں جو اچھے نہج سے چل رہے ہیں یا پھر جو اپنے زمین پر ہیں، جو صحیح معنوں میں چل رہے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے مدارس ہیں جو بغیر سر پاؤں کے ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں اور وہ اس طرح سے چلے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ سروے ان کا حق ہے، جیسے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی کے انٹرویو میں بھی یہ سنا گیا ہے۔ اور ابھی جو حال میں رابطہ مدارس اسلامیہ کا جو میٹنگ ہوا اس میں بھی یہی طے پایا کہ اگر حکومت جو ہے وہ سروے کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے اور ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور تمام مدارس کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے مدارس کا نظام درست رکھیں اور اپنے مدارس کا جو ہے وہ صاف ستھرائی کا خیال رکھیں، اور جن کا مدرسہ صحیح معنوں میں نہیں ہے یا پھر غلط زمین پہ ہے، سرکاری زمین پہ ہے، وہ خود منہدم کر دیں۔ ہاں اپنے زمین پہ ہیں وہ بالکل اختیار کے ساتھ چلائے اور اچھی تعلیم دیں۔ تو یہ سب چیزیں جو چل رہی تھی اس کے صورتحال میں یہ سب باتیں پیش ہوئی۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے تئیں جو ہے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے۔ پہلی بات جو حضرت مولانا ارشد مدنی نے فرمایا، اب ہمیں جو ہے دنیاوی تعلیم کو بھی اپنے مدرسے میں لانا چاہیے اور ہائی اسکول تک کی جو تعلیم ہوتی ہے اسے مدرسے میں بھی نافذ کرنا چاہیے۔ یہ حضرت کی بات جو ہے بالکل 100% درست ہے اور یہ نظام ہونا چاہیے، چاہے اس کا نظام جو ہو وہ الگ سے ہی بنایا جائے یا پھر مدرسے میں رہ کے بنایا جائے۔ اور میں اس میں بالکل 100% میں اس بات سے ایگری ہوں اور اس بات سے متفق ہوں کہ جس طرح مدارس اسلامیہ میں ضخیم کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس طرح اس کتاب کو بچے پڑھ لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ کتابیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ان کی بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ انگریزی تعلیم یا پھر اسی طرح کمپیوٹر سائنس کی تعلیم، اس طرح کی فیسلٹیز جو ہے ہمیں مدرسے چاہیے کہ مدرسہ والے جو ہے قائم کریں، تاکہ جو بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں یہ پورے مسلمان کے جو بچے ہیں اس میں سے صرف 2% ہیں، اور اکثر وہ بچے ہیں جو غریب طبقے سے آتے ہیں، جو غریب گھرانے سے آتے ہیں، جو اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس اتنے اموال نہیں ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، یہ وہ بچے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور اس طرح دنیاوی تعلیم بھی دیں، انہیں جو ایک اچھا ڈاکٹر بنائے، انہیں ایک اچھا انجینئر بنائے، اور جس طرح ایک مولوی بننا ایک طرح کی سماج کے لیے ضروری ہے، اور جس طرح ایک مولوی کا ہونا ضروری ہے نماز پڑھانے کے لیے، اذان دینے کے لیے، مسئلہ مسائل بتانے کے لیے، اسی طرح معاشرے میں علاج و معالجہ کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین سرجن کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح معاملات اور مقدمات کو حل کرنے کے لیے جس طرح سے جو ہے ایک قاضی کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے، مدارس والے کو چاہیے، اہل خیر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا تعاون ساتھ دیں۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ مدارس والے اس چیز پر دھیان دیں۔ اچھا، ایک اور میجر سوال جو سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے، یہ مدارس کے سروے میں آ رہا ہے کہ آپ کے اخراجات چلتے کیسے ہیں، یعنی کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ جو موجودہ مدارس ہیں ان کا سیدھا صحیح مقصد ہے کہ جو عوام فنڈنگ کرتی ہے، جو عوام پیسے دیتے ہیں، اسی سے کھانا بھی ہوتا ہے، اسی سے پینا بھی ہوتا ہے، اور اسی سے مدرسے کے جو خادمین ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے معمولی تنخواہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں جو ہائی لیول کا ہو، اس طرح کی بالکل بھی تنخواہیں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اہل خیر حضرات کو بھی چاہیے کہ ان مدارس کے بچوں کے لیے کچھ ایسا نظام کرے اور کچھ اس طرح کا تعاون کرے جس سے مدارس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور یہاں سے نکل کر ایک اچھے عالم کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر اور اسی طرح سے اور آگے بھی تعلیم حاصل کرنے والے بنے۔ ان کو وہ سہولیات دی جائے، مدرسے والوں کو سہولیات دی جائے اور مدرسے کے جو خادمین ہیں ان کی بھی سہولیت ہونی چاہیے۔ تنخواہیں، سیلری زیادہ ہونی چاہیے اور اتنا کم نہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی خادم جو ہے وہ گلا گھوٹنے پہ مجبور ہو جائے اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح کے واقعے ماضی میں آتے رہے ہیں اور ماضی قریب میں مسلسل اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ تو یہ مدرسے کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا حکمت عملی تھی اسے جو ہے رابطہ مدارس میں اچھے سے بیان کیا گیا اور اس کو اوپر جو ہے انشاءاللہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مدرسے کو جتنا سے جتنا ہو سکے مضبوط کریں اور تعلیم کے معاملے میں جتنا سے بھی جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں۔